یہ جو میں چپک گیا ہوں اس سے اتنا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، مگر ہیومن ویلیوز کی ڈیزاسٹر، انسانی اقدار جہاں پر ختم ہو رہے ہیں، ایسے مقام پر کیا کروں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مفکر کیا کرے، ایک غور کرنے والا کیا کرے، ایک مجلس میں آنے والا کیا کرے، کیسے اس کو کنٹرول کرے؟ بہت سوچتا رہا، رات سوتے ہیں اس کے ساتھ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آنکھ رگڑ کے دیکھتے ہیں کیا میسج آیا، کیا میسج آیا، کیا میسج آیا۔ میں کوئی اوپر سے اترا ہوا نہیں ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی ایسے ہی تھا آپ جیسے آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل ہونا، میں نے ایک علاج ڈھونڈا ہے، آپ کو چاہیے؟ جی ہے جی، مگر یہاں مجلس حسین میں وعدہ کر کے جائیے کہ جو وعدہ کر رہے ہیں آج زندگی بھر تک پورا کریں گے۔ تو میں نے یار میرے ساتھ رہیں، اچھی طرح سے غور کیجئے، میں نے علاج ڈھونڈا ہے کہ میں اس وقت تک میرے آئی پیڈ کو، میرے کمپیوٹر کو، میرے لیپ ٹاپ کو، میرے گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھوں، 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ، 10 آیتیں۔ ہاں وعدہ کیجئے، کس جگہ کہہ رہا ہوں میں، کہاں کہہ رہا ہوں؟ آج ہی کا دن ہے جہاں پر حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی یہ دو انٹرٹوین ہیں، یعنی دو جڑوان ہیں، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، سب کہہ رہے ہیں ارے بھائی، جس طرح سے علی کے فضائل پہ جھومتے ہو، قرآن کے فضائل پر بھی اسی طرح سے جھومو، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔ تو قرآن پہ بھی ہماری کیفیت ویسی ہی ہونا چاہیے جو اہل بیت کے فضائل پر۔ واقعہ نقل کرتا ہوں، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیں بہت ہی اچھی چیز، امیر شام طواف کر رہا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر، اور ابن عباس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آیا سامنے، میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، میں نے حکم لگا دیا اپنی پوری مملکت میں۔ ابن عباس نے کچکتی نگاہ اٹھائی، کیا آرڈیننس ہے، کیا حکم ہے تمہارا؟ کہ کوئی ذکر اہل بیت نہ کرے۔ بہت غور کیجئے، کوئی اہل بیت کا ذکر نہ کرے۔ آنکھ میں آنکھ گاڑی، اور اس کے بعد قرآن پر صفحے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا کیا ہم کو تم قرآن کے پڑھنے سے بھی روک دو گے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وہ کون سی آیت ہے جہاں علی نہیں ہے؟ وہ کون سی آیت ہے جہاں فاطمہ نہیں ہے؟ بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پر بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ۔ جی علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ تم روکتے ہو اہل بیت کے تذکرے کو، وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن؟ تو قرآن کے نام سے بھی اسی طرح سے ہمارا جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ اہل بیت کی شان میں۔ قرآن کی شان اہل بیت کی شان، اہل بیت کی شان قرآن۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نا سب مل کر کے آخری سب تک صلوات پڑھیں اللہ۔ امام فرماتے ہیں القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، 10 آیتیں پڑھیے، سوالات ابھرتے ہیں، سوالات، یہ کیا ہے، 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 اس لیے کہ قرآن کوڈنگ کی گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ بچے ہیں جو کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں، جی کوڈ کو انکوڈ کرنے کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، جی قرآن کوڈنگ کی گفتگو کرتا ہے، انکوڈ اہل بیت کرتا ہے۔ جی قرآن کوڈنگ کہتا ہے، یہ جو بھی دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا تم کو، ایک ایک جملہ سوال کیجیے، ایک ایک آیت، سوالات ابھرتے ہیں، اس کا جواب کون دے؟ وہی دے سکتا ہے جو قرآن والے ہیں۔ کہاں سے؟ میری طرف سے نہیں، سورہ نحل اٹھائیے، انا انزلنا الیک الذکر، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ 44 آیت ہے، پڑھیے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ انا انزلنا الیک الذکر، ہم قرآن آپ پہ نازل کر رہے ہیں، ذکر نازل کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پلے پڑنے والا نہیں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ اس کو بیان کریں کیا نازل ہوا۔
تو بھئی قرآن ہے، ایک مبین قرآن ہے، جب تک قرآن ہے وہاں مبین کا ہونا. صلوات بڑھیا محمد والے محمد. جب تک قرآن رہے گا مبینہ. بچوں کو سمجھانے کے لیے کے جی جونیئر میں چھوٹی کلاس میں بھی لے جائیے. دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب ہے ایک ٹیچر ہے. ایک کتاب ہے ایک ٹیچر ہے. کے جی جونیئر سے پی ایچ ڈی تک ہائر گراؤنڈ جتنے بھی ہائر چلے جائیے، جتنا ہائر پڑھتے چلے جائیں اتنا سخت لینگویج ہے، اتنا سخت سائنٹیفک باتیں ہیں، اتنا ہی ٹیچر بھی بہت اہم ہے. قرآن اس مقام پر ہے، اس کی بلندی بھی ایسی ہے کہ اس کے سمجھانے والے بھی بلند ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. سمپلسٹ لاجک ہے، بہت آسان لاجک ہے. تو روزانہ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 10 ترجمے کے. کل صبح شروع کیجئے. اپنی گیجٹ کو، لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، کمپیوٹر کو مت کھولیے جب تک کہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لیں. پڑھتے ہی فوراً یہ کیا، یہ تم تو آج یہ پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، فوراً ہی مولویوں پہ اٹیک کر دیا، دین پہ. نہ، ذرا سنبھلیے. یفسر القرآن بعضھا بعضا. بعض قرآن کی آیتیں بعض آیتوں کا جواب دیتی ہے. ذرا صبر کرو، آسانی سے فوراً نتیجے پہ مت پہنچاؤ. فوراً اگر سمجھنا ہے تو کسی عالم کو کانٹیکٹ کرو، مولانا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بتائیں گے. جی ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تھک گئے آپ لوگ کیا؟ ابھی تو ابتدائی عشق ہے. جی درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ کیوں؟ وائی 10 پوچھنا چاہیے مولانا کیوں 10 آپ کی قید؟ پہلا قرآن فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. ایک ہی سورے میں 3 یا 4 بار آیا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. قرآن کا حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. لَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلاؤ تاکہ میں پارا ختم کر سکوں، قرآن ختم کر سکوں. میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا، اگر قرآن ختم ہوا تو باقی کیا رہے گا؟ غلط فہمی ہے. کیسے ختم ہو سکتا ہے قرآن؟ یہ قرآن یہ کتاب ہے کہ آپ جتنا پڑھتے چلے جائیں گے اس میں تازگی آئے گی. کوئی بھی کتاب پڑھیے. ایک کتاب مجھے بہت پسند آئی، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری، اس کے بعد بورنگ شروع ہو گیا. لیکن یہ وہ کون سی کتاب ہے؟ ہر مرتبہ فریش پھول کی آواز ہے، یہ تازہ خوشبو دیتا ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ معلوم ہو یہ خاص چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں جو روزانہ 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین. جو 10 آیتیں پڑھے گا اس کا نام غافلین میں لکھا نہیں جائے گا. نہیں سمجھے؟ جب تک مثالیں نہیں ہوتے سمجھ میں نہیں آتے. مولانا بس میں چڑھ رہا تھا، میرا بٹوا چرا لیا گیا میری غفلت میں. میں سو رہا تھا، میرا بریف کیس چوری چلے گیا غفلت میں. غفلت میں پورا گھر سو رہا تھا، پورا گھر لٹ گیا. غفلت میں پورا گھر لٹ گیا. غفلت میں مسلمان سو رہا ہے، لٹ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صل علی